شادی کے بعد کا پہلا ہفتہ کسی خواب کی طرح گزرا تھا۔ گھر بھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا۔ رشتہ داروں کی دعائیں اور نصیحتیں سنتے سنتے دونوں کے کان تھک گئے تھے، مگر دلوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی جو ہر تھکن پر بھاری تھی۔ زینب نے جب پہلی بار اپنے شوہر عمر کے ساتھ اس گھر کی دہلیز پار کی تھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن عمر کی نرم مسکراہٹ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور دونوں کے والدین نے مشورہ کیا کہ نئے جوڑے کو کچھ دن اکیلے سکون سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ عمر کی امی نے کہا تھا کہ شادی کے بعد کا یہ وقت زندگی بھر یاد رہتا ہے، اس لیے اسے یادگار بنانا چاہیے۔ عمر نے کئی دن پہلے سے ہی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنے دوست فیصل سے مشورہ کیا جو پہلے مری اور ناران کاگان جا چکا تھا۔ فیصل نے بتایا کہ اگر موسم اچھا ہو تو ناران، کاگان اور شوگران کا سفر ناقابل فراموش ثابت ہوتا ہے۔ عمر نے سوچا کہ زینب کو یہ بات ضرور پسند آئے گی کیونکہ وہ ہمیشہ سے پہاڑوں اور ٹھنڈی ہواؤں کی دیوانی رہی تھی۔ اس نے ایک اچھی گاڑی کا بندوبست کیا، ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور تمام ضروری سامان تیار کر لیا۔ جس دن سفر کی تاریخ طے ہوئی، زینب صبح سویرے ہی جاگ گئی۔ اس کا دل خوشی سے لبریز تھا، ساتھ ہی تھوڑی گھبراہٹ بھی تھی کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے میکے اور سسرال دونوں سے دور صرف اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ اس کی امی نے اسے گلے لگا کر دعائیں دیں اور کہا کہ بیٹی، اب تمہارا اصل ساتھی وہی ہے، اس کا خیال رکھنا اور خود بھی خوش رہنا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر عمر کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ بھی مسکرا دی۔ سامان گاڑی میں رکھا گیا، دونوں گھر والوں سے رخصت ہوئے اور سفر کا آغاز ہوا۔ راستہ لمبا تھا مگر خوبصورت بھی۔ شہر کی گہما گہمی پیچھے چھوٹتی گئی اور آہستہ آہستہ سڑک کے دونوں طرف سبزے اور پہاڑوں کے نظارے شروع ہو گئے۔ زینب کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی تھی۔ عمر نے گاڑی میں ہلکی موسیقی لگا رکھی تھی، کبھی کبھار وہ زینب کی طرف دیکھتا اور مسکراتا۔ ابتدا میں دونوں کے درمیان تھوڑی جھجک تھی، بات چیت رسمی سی تھی، مگر جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا گیا وہ جھجک بھی کم ہونے لگی۔ عمر نے زینب سے اس کے بچپن کے بارے میں پوچھا، اس کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں، اور زینب نے بھی اسی طرح عمر سے سوالات کیے۔ باتوں باتوں میں دونوں کو پتہ چلا کہ وہ دونوں ہی گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں، دونوں کو چائے بہت پسند ہے اور دونوں ہی بارش میں بھیگنا پسند کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں مگر ان سے ایک نیا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا۔ دوپہر تک وہ ایک چھوٹے سے قصبے پہنچے جہاں انہوں نے کھانا کھایا۔ ایک سادہ سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر دونوں نے دیسی کھانا کھایا، تازہ روٹی اور دال، اور اس دوران بھی ان کی گفتگو جاری رہی۔ عمر نے بتایا کہ اسے بچپن سے ہی پہاڑوں کا شوق ہے کیونکہ اس کے والد اسے چھوٹی عمر میں مری لے گئے تھے اور تب سے وہ پہاڑوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ زینب نے بتایا کہ اس کی دادی اسے بچپن میں ناران کاگان کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں اور تب سے وہ خود بھی وہاں جانے کا خواب دیکھتی رہی۔ اب یہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا، اور وہ بھی اپنے شریکی حیات کے ساتھ۔ کھانے کے بعد دونوں دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے وہ پہاڑی علاقوں کے قریب پہنچتے گئے، موسم بدلنے لگا، ہوا میں ٹھنڈک بڑھنے لگی اور فضا میں دھند کی ہلکی سی چادر پھیلنے لگی۔ زینب نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور تازہ ہوا کو محسوس کیا۔ اس کے بال ہوا سے اڑنے لگے اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ عمر نے اس کی یہ خوشی دیکھی تو اس کا دل بھی خوشی سے بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کا اصل حسن یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اور اگر وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھ سکے تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ہوٹل کا کمرہ سادہ مگر آرام دہ تھا اور کھڑکی سے پہاڑوں کا خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ زینب کمرے میں داخل ہوتے ہی کھڑکی کی طرف بھاگی اور باہر کا منظر دیکھ کر بے اختیار بول اٹھی کہ یہ جگہ تو جیسے کسی تصویر سے نکل کر سامنے آ گئی ہو۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب سے کئی دن یہی منظر ان کی صبحوں کا حصہ ہوں گے۔ سامان رکھنے کے بعد دونوں نے ہلکا سا آرام کیا اور پھر شام کی چائے کے لیے ہوٹل کی چھت پر بنے کھلے حصے میں چلے گئے جہاں سے وادی کا نظارہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں سے سج گیا تھا۔ دونوں خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے
اور یہ خاموشی بھی ایک عجیب سکون لیے ہوئے تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے ہوٹل کے ہی ایک چھوٹے سے ریسٹوران میں کھایا جہاں مقامی انداز کا کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ کھانے کے دوران عمر نے زینب کو اپنی ملازمت اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بتایا، اور زینب نے بھی اپنی تعلیم اور خواہشات کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ آگے چل کر پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہے، اور عمر نے فوراً اس کی حمایت کی، کہا کہ وہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دے گا۔ یہ سن کر زینب کے دل کو بہت سکون ملا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ شادی کے بعد شاید اس کے خواب ادھورے رہ جائیں، مگر عمر کی باتوں نے اس کا یہ خدشہ دور کر دیا۔ اگلی صبح دونوں جلدی اٹھے کیونکہ انہیں ناران اور اس کے قریبی جھیلوں کی سیر پر جانا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گاڑی کے ذریعے آگے بڑھے۔ راستہ دشوار گزار تھا، مگر ہر موڑ پر ایک نیا نظارہ سامنے آتا تھا۔ کہیں دریا کا شور تھا تو کہیں سبز میدان، کہیں چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ نظر آتے تو کہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں لوگ سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ زینب ہر منظر پر حیرت سے تبصرہ کرتی رہی اور عمر اسے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ ایک جگہ گاڑی روک کر دونوں نے دریا کے کنارے کچھ دیر گزاری۔ پانی کی ٹھنڈک اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زینب نے اپنے پاؤں پانی میں ڈالے تو ٹھنڈک سے کانپ اٹھی۔ عمر نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا تاکہ وہ پھسل نہ جائے۔ یہ چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر اس میں بہت سی محبت اور خیال رکھنے کا احساس چھپا تھا۔ دوپہر تک وہ ایک مشہور جھیل کے قریب پہنچے جہاں کا پانی اتنا صاف تھا کہ اس میں پہاڑوں کا عکس صاف دکھائی دیتا تھا۔ دونوں نے وہاں کچھ تصویریں بنوائیں، مقامی دکانداروں سے چائے پی اور آس پاس کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوئے۔ زینب نے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی خوبصورت جگہ حقیقت میں موجود ہے۔ اس نے صرف تصویروں میں ایسے مناظر دیکھے تھے۔ عمر نے کہا کہ زندگی میں کچھ چیزیں دیکھنے سے پہلے خواب لگتی ہیں، مگر جب سامنے آ جائیں تو ان کی خوبصورتی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ خود زینب کو ملنے سے پہلے تصور کرتا تھا اور اب حقیقت میں اسے پا کر کتنا خوش ہے۔ یہ سن کر زینب کے گال شرم سے سرخ ہو گئے اور وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ شام کو وہ واپس ہوٹل پہنچے۔ تھکن تو تھی مگر دل خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رات کو دونوں نے ہوٹل کی بالکنی میں بیٹھ کر تاروں بھرے آسمان کو دیکھا۔ شہر کی روشنیوں سے دور یہاں کا آسمان بالکل صاف تھا اور ان گنت ستارے چمک رہے تھے۔ زینب نے کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے تارے کبھی نہیں دیکھے۔ عمر نے اسے کچھ ستاروں کے نام بتائے جو اس نے کبھی کتابوں میں پڑھے تھے، اور دونوں دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ اس رات دونوں کے درمیان جو فاصلہ ابھی تک باقی تھا وہ مزید کم ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہونے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے دل کی گہرائیوں کو سمجھنے لگے۔ اگلے دن کا پروگرام شوگران جانے کا تھا، جو اپنی سرسبز چراگاہوں کے لیے مشہور ہے۔ راستہ تھوڑا مشکل ضرور تھا، مگر منزل پر پہنچ کر ساری تھکن دور ہو گئی۔ چاروں طرف سبز میدان اور دور دور تک پھیلے پہاڑ جن پر ابھی بھی برف کی سفید چادر موجود تھی۔ زینب نے کہا کہ یہاں کا موسم اتنا خوشگوار ہے کہ دل چاہتا ہے یہیں بس جائیں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ ایک دن یہاں چھوٹا سا گھر بنا کر رہ سکتے ہیں۔ زینب نے اسے شرارت سے دیکھا اور کہا کہ پہلے دنیا کی ذمہ داریاں تو پوری کر لیں، پھر اس بارے میں سوچیں گے۔ دونوں کی یہ نوک جھونک ان کے درمیان بڑھتی ہوئی محبت اور اپنائیت کی علامت تھی۔ انہوں نے وہاں گھوڑے کی سواری بھی کی، جو زینب کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ ابتدا میں وہ ڈر رہی تھی، مگر عمر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اسے حوصلہ دیتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف ختم ہوا اور وہ اس تجربے سے لطف اندوز ہونے لگی۔ سواری کے بعد دونوں نے کھلے میدان میں بیٹھ کر مقامی کھانے کا لطف اٹھایا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، مگر دھوپ کی گرمائش بھی موجود تھی اور یہ ملا جلا موسم بہت خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ انہی دنوں میں ایک شام ایسی بھی آئی جب اچانک بارش شروع ہو گئی۔ دونوں ہوٹل کے قریب ہی چہل قدمی کر رہے تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ بھاگ کر کسی چھت کے نیچے پناہ لینے کے بجائے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بے اختیار ہنس پڑے۔
زینب نے کہا کہ اسے بارش میں بھیگنا ہمیشہ سے پسند ہے اور عمر نے کہا کہ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا۔ دونوں کچھ دیر بارش میں کھڑے رہے، ہنستے رہے اور اس لمحے کو جی بھر کر جیا۔ بھیگے ہوئے کپڑوں اور ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس لمحے میں ایک عجیب سی مسرت تھی جو شاید کسی مہنگی جگہ یا بڑے پروگرام سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ ہوٹل واپس آ کر دونوں نے گرم چائے پی اور اس شرارت بھری بارش کی یاد کو ہنستے ہوئے دہرایا۔ سفر کے دوران دونوں نے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بھی سمجھا۔ عمر کو معلوم ہوا کہ زینب کو صبح سویرے چائے کے بغیر نیند سے بیدار ہونا مشکل لگتا ہے، جبکہ زینب کو پتہ چلا کہ عمر ہر جگہ جانے سے پہلے راستے کا نقشہ ضرور دیکھتا ہے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں مگر انہی سے رشتے کی مضبوطی بنتی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا شروع کر دیا اور بغیر کہے ہی ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے لگے۔ سفر کے آخری دنوں میں دونوں نے مقامی بازار کی سیر بھی کی جہاں سے انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے تحائف خریدے۔ زینب نے اپنی امی کے لیے ایک خوبصورت شال منتخب کی جبکہ عمر نے اپنی والدہ کے لیے مقامی خشک میوہ جات خریدے۔ بازار میں گھومتے ہوئے وہ مقامی دستکاری، لکڑی کے کھلونے اور ہاتھ سے بنی چیزوں کو دیکھتے رہے۔ زینب نے کچھ چھوٹی یادگاری اشیاء بھی خریدیں تاکہ وہ اس سفر کی یاد کے طور پر رکھ سکیں۔ سفر کے آخری دن دونوں نے ایک بلند مقام پر جا کر پوری وادی کا نظارہ کیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نیچے وادی میں بادلوں کی تہہ پھیلی ہوئی تھی۔ زینب نے کہا کہ یہ منظر اسے ہمیشہ یاد رہے گا اور عمر نے کہا کہ یہ سفر ان کی زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ آنے والے وقت میں بھی وہ اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، مشکلات میں بھی اور خوشیوں میں بھی۔ زینب نے کہا کہ شادی سے پہلے وہ خوفزدہ تھی کہ نئی زندگی میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی، مگر اس سفر نے اسے سکھایا کہ اگر ساتھی سمجھدار اور محبت کرنے والا ہو تو نئی زندگی کا آغاز بھی اتنا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے جتنا یہ پہاڑ اور یہ وادیاں۔ واپسی کے سفر پر دونوں کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی کیونکہ یہ خوبصورت دن ختم ہو رہے تھے، مگر ساتھ ہی ایک اطمینان بھی تھا کہ اب وہ ایک دوسرے کو پہلے سے کہیں بہتر طور پر جان چکے ہیں۔ راستے میں دونوں نے ان یادوں پر بات کی جو انہوں نے اکٹھے بنائی تھیں، ہنستے رہے اور آنے والی زندگی کے خوابوں کا ذکر کرتے رہے۔ زینب نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ ہر سال وہ کسی نہ کسی نئی جگہ کی سیر کریں تاکہ زندگی میں نئی یادیں بنتی رہیں، اور عمر نے فوراً اس بات پر رضامندی ظاہر کی۔ گھر واپس پہنچنے پر دونوں کے گھر والوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کے چہروں پر موجود خوشی اور تازگی کو دیکھ کر سب کو بہت اطمینان ہوا۔ زینب کی امی نے اس سے پوچھا کہ سفر کیسا رہا، اور زینب کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئیں کہ یہ سفر واقعی یادگار رہا ہے۔ رات کو جب زینب اور عمر اکیلے بیٹھے تو انہوں نے سفر کی تصویریں دیکھیں اور اس دوران گزرے ہر لمحے کو دوبارہ یاد کیا۔ زینب نے عمر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اتنا خوبصورت سفر ترتیب دیا، اور عمر نے کہا کہ اصل خوبصورتی اس سفر کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کے سفر کی تھی۔ یہ الفاظ سن کر زینب کا دل خوشی سے بھر گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی نئی زندگی کا آغاز واقعی بہت خوبصورت انداز میں ہوا ہے۔ اس سفر نے دونوں کو نہ صرف قدرتی حسن سے روشناس کرایا بلکہ ایک دوسرے کے دلوں کو بھی قریب کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ازدواجی زندگی صرف رسموں اور روایات کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے، سمجھنے اور خیال رکھنے کا نام ہے۔ پہاڑوں کی خاموشی، دریاؤں کی روانی اور جھیلوں کی شفافیت نے انہیں سکھایا کہ زندگی میں سکون اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر ہر لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ سفر ان کی زندگی کی نئی شروعات کا ایک خوبصورت باب بن گیا، ایک ایسا باب جسے وہ ہمیشہ محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ یاد کریں گے۔ آنے والے دنوں میں جب بھی ان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا، انہوں نے اس سفر کی یادوں سے حوصلہ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھیں اور مشکل لمحوں میں بھی صبر اور محبت سے کام لیں تو ان کی زندگی ہمیشہ اسی طرح خوبصورت اور پرسکون رہے گی جیسی وہ اس پہلے سفر میں محسوس ہوئی تھی۔ اور یوں دو الگ الگ زندگیاں گزارنے والے دو افراد ایک نئے سفر پر روانہ ہوئے جہاں محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے لیے احترام ہی ان کے راستے کی سب سے
بڑی روشنی تھی۔